وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو اس دنیا کی زندگانی ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں صرف کمانے اور کھانے کے لیے اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اور دنیا کی زندگی پر بھروسہ کرنے کے لیے بھی نہیں بھیجا، اور ان ضروریات کے پیچھے لگ کر جس نے دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کو بھولنے کے لیے بھی بھیجا. بندہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے روزی کمانا بھی تو فرض ہے، بچوں کی دیکھ بھال بھی تو کرنا فرض ہے، اور بچیاں بیانا بھی تو فرض ہے. وہ سے بہت سارے فرض یاد آتے ہیں. یہ ذمہ داریاں اس پر بعد میں ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں آ کر جس نے بھیجا اس کی پہچان کروانی. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. وما خلقت الجن والانس میں سے اکا دکا ایسی شکایت ملتی ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، ماں باپ کا کہا نہیں مانتا، لیکن 99% شکایت ملتی ہے نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ ماں باپ کا کہا مانتا ہے. یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے. لیکن سب سے پہلا اللہ جل شانہ اسے کہہ رہے بندے، تین اللہ نے اس باتیں فرمائی اس آیت میں. آمنوا اتقوا اللہ، لوگوں جو آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن، مت مرنا، میرے پاس نہ آنا، کچرے کا ڈھیر لے کے نہ آنا، گندگی کا ٹوکرا میرے پاس نہ لے کے آنا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرما بردار ہو کے آنا، اس انداز میں آنا کفن میں میں تمہیں دیکھوں، مجھے تمہیں دیکھ کر میں مسکرانے لگ جاؤں. اس انداز میں آنا کہ تمہیں دیکھ کے میں راضی ہو جاؤں. یہ انداز لے کے آنا. اب بھائی جتنوں کو تم چھوڑ کے آ جائے، کل گئے پرسوں، اور جتنوں کو اعلان سنیے، اور جتنوں کو تم نے کل چھوڑ کے جانا ہے، تو کیا وہ ایسی حالت، ایسے جذبات، ایسے اعمال، ایسی سیرت لے کے جا رہے ہیں کہ انہیں دیکھ کے اللہ مسکرائیں گے، اللہ دیکھ کے راضی ہوں گے؟ اگر نہیں ہے تو ان کے واسطے استغفار کرو، اپنے لیے فکر کرو. ان کے واسطے اللہ سے مانگو. ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں.
اب آدمی بازار میں چل رہا ہے، السلام علیکم، اللہ کا کیا خیریت ہے جی. اب بازار کے اندر بندہ چل رہا ہے، اب ایک دوسرے کو پہچان کر کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو جی، السلام علیکم، اللہ والو اللہ والو. آپ کو پتہ اللہ والے کون ہیں؟ پگڑی کو دیکھ کر، داڑھی کو دیکھ کر، ہاتھ کی تسبیح کو دیکھ کر. قرآن تو نشانی بتا ہی نہیں رہا. 19ویں پارے میں اللہ والوں کی قرآن کریم نے 11 نشانی بتائی ہیں. بھائی عباد الرحمن الذین یمشون، پوری 11 نشانی ہے ایمان والوں کی. اب بتاؤ اس میں کوئی نشانی ہمارے اندر ہے؟ ہم نے نبی علیہ السلام کو ٹوپی پہن کے پگڑی باندھے دیکھا، سنا ہم نے وہ داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ تو دنیا کے اندر آج کل داڑھی کی مخالفت کیوں ہو رہی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عرب کا رواج تھا داڑھی رکھنا، عرب والوں کی گھٹی میں شامل تھا داڑھی رکھنا، ورنہ اس کا اسلام کا کوئی طریقہ نہیں. عرب والے لوگ داڑھی رکھتے تھے اور عرب کا رواج تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی آئی، صحابہ نے حضور کا چہرہ دیکھا داڑھی رکھ لی. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، جس کا اگر اللہ کا قرآن نہیں کہتا، نبی کا حدیث نہیں کہتی، تو ہم تو وہ کام کریں گے جو آمنہ کے لال نے کیا. اب تم اس کو رواج کو، شریعت کو، طریقہ کو وہ کرو، تم جانو تمہارا کام. ہمیں تو وہ چیز پسند ہے جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. ہم نے تو کردار میں اگر نکھار پیدا کرنا ہے، ہم نے یہ آئینہ نہیں دیکھنا جو ایک پتھر کا بوجھ نہ برداشت کرے ٹوٹ جائے. ہم نے تو وہ آئینے کو دیکھ کر متاثر ہونا زندگی گزارنی ہے کہ جس نے 23 سال لوگوں کے پتھر کھائے پھر بھی لچک نہیں آئی میرے اندر. آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، میرے حق پورے کر. اب ہاتھ ہمیشہ اللہ کی طرف اٹھے اور یہ دے دے یہ دے دے. کبھی میرے بھی تو طرح سے کچھ مانگا وہ تجھے یاد ہے کیا؟ وہ اللہ وارث ہے کیا؟ پھر یوں بھی کہتے میں تجھے نہیں دیتا، کہتے اللہ وارث ہے. پھر میری شکوہ نہ کر، میرے گلے نہ کر، جگہ جگہ جو ہے میری بدخوئیاں نہ کر، میری برائیاں نہ کر. جہاں دیکھتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر میں تجھے اولاد نہ دوں تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اگر میں دے دوں تو کہتا ہے جی وہ فلانی ڈاکٹر ہے نا، اس کے نسخے میں عمل کر انشاءاللہ ہو جائے گی. کب فصلوں میں برکت دے دوں وہ کہتا ہے دیکھا راؤ صاحب کی مشورے پر عمل کیا تھا، اور جب نہ دوں کہتا اللہ نے کیا. بارشیں دے دوں ہے جی، بارشیں دے دوں تو کہتا ہے میں محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی تھی، اگر نہ دوں کہتا اللہ نے کیا. اگر بیمار کر کے ڈال دوں اللہ نے کیا، اگر صحت دے دوں فلاں ڈاکٹر کا نسخہ کام آیا. بندے تو شرم نہیں آتی؟ اولاد کا ایک باپ ہوتا ہے، 4 باپ بناتے شرم آتی؟ جب 4 باپ بناتے تیری غیرت جاگتی ہے، تو ایک خدا کے ساتھ 4 خدا کھڑے کرتے تو شرم نہیں آتی؟ تیرے وجود کے اندر جو لطفہ دوڑ رہا ہے وہ ایک باپ کا مادہ ہے. اس طرح بندے زمین آسمان پر جو ہے حکم دوڑ رہا ہے، اس کا حکم چلانے والا بھی ایک ہے. اللہ ہے، سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرتا تھا، سب کچھ کرتا رہے گا. یہ غیب کا یقین ہے، نہیں دیکھا. مکے والوں کی تکلیف تو یہی بڑی تھی کہ جس خدا کی توحید کو آپ بیان فرما وہ خدا میں دکھا دو صحیح. نہ دیکھا، نہ بھالا، نہ سمجھا، نہ رشتہ داری قائم کی، نہ تعلق قائم کیا. کیسے خدا کو پوچھ لیں؟ کوئی لکڑی میں ہو، کوئی لوہے میں ہو، کوئی پتل میں ہو، چلو ٹھیک ہے یہ بولتے نہیں، جاگتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، یہ ہمارے سامنے تو ہوتے ہیں، تیرا خدا تو سامنے نہیں. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے کے اللہ ہے تو اللہ ہے. زمین اللہ نے بنائی تو بنائی ہے، اسے توڑے گا تو توڑے گا. آسمان اللہ نے بنایا تو بنایا، اسے ختم کرے گا تو کرے گا، ہو کے رہے گا. مجھے بنایا میں تھا نہیں پھر بھی اللہ تھا. جب مجھے بنایا بغیر کسی کی محتاجگی کے بنایا، ختم کرے گا بغیر کسی کی محتاج. اللہ ہے. نبی ہیں، نبی آئے، نبی آ کے چلے گئے. حضور کی ختم نبوت ہے، کتاب ہے، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر. والیوم الآخر، قیامت کا دن. والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر میں جو لکھا ہے اللہ نے لکھا ہے. اچھا لکھا تو اللہ نے لکھا. اگر میرے مزاج کے اللہ کسی کے لیے کوئی برا نہیں کرتا، اسے برا نہیں کہیں گے. اگر وہ اللہ کا لکھا میرے مزاج کو پسند نہ آئے تو یہ بھی اللہ نے لکھا ہے. من اللہ تعالی، یہ اللہ کی طرف. والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد. پوری دنیا 3 باتوں کو ماننے کہ پیدا ہوئے پوری دنیا کا کفر. عیسائی لے لو، ہندو لے لو، حضور کی تعریفیں کرتے کہ نہیں؟ اللہ کو مانتے لیکن شریکوں کے ساتھ. نبی کو مانتے ہیں شریکوں کے ساتھ. پھر مرنے کو بھی مانتے ہیں.
مرنے کے بعد جی اٹھنے کو دہی نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں ختم، جب ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے۔ بحیثیت مسلمان کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، ہمیں اس بات پر ایمان لانا پڑے گا مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اور ایمان کیسے لائیں گے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ آپ کا دل بولے، دل کی بولی زبان بولے، زبان کی بولی دل نہیں، زبان تو پھر جاتی ہے، دل کہے کہ ہے، ہوگا۔ یہ غیب کی خبریں کس نے بتائی؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایمان والوں کے اللہ پہچان بتا رہا ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ اگر رزق کو اہم سمجھتے اور بندوں کی ضرورت کا درجہ اہم سمجھتے تو پہلے مما رزق کہتے، پھر ویقیمون الصلاۃ کہتے۔ ویقیمون الصلاۃ، ایمان والے، غیب پر یقین رکھنے والے، غیب کی خبروں پر نماز نہ چھوڑنے والے، وہ ایمان والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ایمان والی کی علامت بتلائی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ لوگ اس چیز پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کر دیا گیا اور جو آپ پہ نازل کر دیا گیا۔ وَبِالْآخِرَةِ، آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، محبوب دنیا نے کامیاب کہے یا نہ کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت یافتہ اللہ کی طرف سے، اولئک ھم المفلحون، فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ بتا رہے بھائی، ہمارے بچوں کو کم از کم ایمانیات تو پوری آنی چاہیے۔ اسی لیے حضرات، آپ حضرات سے بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں وقت دیجیے، آپ نہیں دیتے، پتہ نہیں کیوں احمقانہ زندگی گزار رہے ہیں، معاف کرنا، عمر میں بڑے ہو، بے وقوفانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ مونگ پھلی والے کے پاس رات کو 2 بجے بیٹھنے سے آپ کو کیا ملا؟ پان والے کا پان بگڑا، مچھی والے کی بھی اچھی بگڑی، آپ بیٹھے، برگر والا برگر بھیج، یا تو تمہارا اس میں سے آدھا ساجہ ہے تو 2 بجے بیٹھو، فضول یار، پیسے بٹ کے وہ لے کے جا رہا، کرسیاں اٹھا کے تم اس کے اندر رکھ رہے۔ کوئی ہے وہ عقل کھوئی گئی کہ نہیں کھوئی گئی؟ راؤ صاحب، پیر جی دعا کر دو، شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، جب شادی کر کے لوائی کر لایا، بیٹھنے کی توفیق اس کے پاس کوئی نہیں۔ پھول گھر میں خوشبو ہونے کی توفیق نہیں ملتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر ہیں، آپ کو تو جو بڑے گھر میں آیا کرتے تھے بڑے بچے پہلے وقتوں کے اندر، وہ شام کو جلدی گھر کے اندر آتے، اپنے بچوں سے کھیلیا کرتے۔ ان کا مشغلہ ہاکی کرکٹ نہیں ہوا کرتا، ان کا مشغلہ جو ہے وہ پاپو جی اور فلانی جی نہیں ہوا کرتا، ان کا مشغلہ باپ نے اس کے ناک پہ کاٹ لیا، بیٹے نے باپ کے کان پہ کاٹ لیا، چلا کرتا تھا۔ کبھی ماں کی گودی میں، کبھی باپ کی چنڈی پر، کبھی ماں کو چھڑ کے بھاگا، کبھی باپ کو چھڑ کے بھاگا۔ یہ ایسی اٹکیلیاں ہوتی تھی، اولاد جوان بھی ہو جاتی تھی، اولاد کی ادب کے دائرے میں تربیت بھی ہو جاتی تھی۔ اب ماں ہی نہیں کمرے میں لگاتی۔ اگر بچے ماں کے کمرے میں ماں کے قریب آئیں گے تو جاؤ اپنے باپ کو جا کے صرف کہو، سارا دن تو تم نے میری مجھ